جی سامعین، کیسے ہیں آپ؟ بالکل وقت ہو چکا ہے ہمارے پسندیدہ پروگرام کا، مسیحی نشانات اور ہم، اور جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے پھر وقت نکالا ہے اور وہ آپ موجود ہوئے ہیں بڑے لمبے سفر کے بعد. تھوڑی سی تھکاوٹ بھی تھی لیکن وہ بالکل اب حشاش بشاش ہیں. ہم انہیں بہت اچھے الفاظ میں خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں اور سلام عرض کرنا چاہتے ہیں آپ سب کی طرف سے، ریڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے. تو بشپ صاحب، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. شکریہ آپ کی محبت کا کہ آپ نے پھر مجھے موقع دیا. میری طرف سے بھی تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. تو بشپ صاحب، سب سامعین سننا چاہتے ہیں، آپ ہی کو سننا چاہتے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ نہیں بولوں گی، لیکن بس جو سوالات سامعین نے پوچھے ہیں ان میں سے ایک سوال آج کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ پچھلے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ نجومی جو ہے وہ اس ستارے کو، جو 7 کونوں والا ستارہ تھا، بہت ہی خاص ستارہ تھا، اس کو دیکھتے ہوئے جب وہ چلے اور وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس پہنچے تو سوال یہ ہے کہ مختلف زبانوں اور مختلف ممالک سے چلتے ہوئے تمام نجومی جو تھے وہ ایک ہی وقت پہ کیسے پہنچے؟ اصل میں یہ ان کا جو وقت کا جو ٹکراؤ ہے جی، یا وقت کا اکٹھ جو ہے، وہ سارے کے سارے علم نجوم سے واقف تھے. جی جی جی. اور علم نجوم جو ہے وہ ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے جو موجودہ طور پر جتنے بھی ستارے اوپر چمکتے ہیں جی، ان کو پنجابی میں یا عام علم نجوم میں کہتے ہیں کھتیاں. تو ان کا کھتی کا مطلب ہوتا ہے کھیتی، تو جس کا مطلب ہوتا ہے وہ تیار ہو گئے ہیں. اچھا، ان کا ایک لنک بن گیا. تو ان کو پتا ہے کہ ہمیں اس لنک میں چلتے چلتے کس جگہ پر پہنچنا ہے. اگر جو اپنے ملک سے نکلے ہیں، جو اپنے گھر سے نکلے ہیں، جو اپنی بادشاہت سے نکلے ہیں، ان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مجوسی تھے وہ بادشاہ تھے. ہاں جی، اپنی اپنی ریاست کے یا اپنے علاقے کے یا اپنے ایریا کے وہ نواب تھے. وہ ایسے کچے علم والے نہیں تھے کہ وہ سارا چھوڑ چھڑا کر نکل آئیں اور آگے سے پتہ ہی نہ چلے کہ کب وہ بچہ پیدا ہوگا. ان کو ٹھیک پتا تھا. صحیح. اور اسی وجہ سے جب ٹھیک پتا تھا تو یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے ہر کسی کو دریائے یردن سے نکلنا تھا. صحیح. اور دریائے یردن پر انہی دنوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے یردن عروج پہ تھا. اچھا. خوب پانی سے بھرا تھا. تو لوگ رکے رہتے ہیں تاکہ مقامی لوگ جو ہیں وہ گزریں اور ہمیں پتا چلے کہ کون سی جگہ یا کون سا ٹاپو ہے جہاں سے جو سفر کرنے والے ہیں وہ گزر جائیں. 2 خیال پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دور دراز سے آئے تھے، تھکے ہارے تھے، وہاں پر وہ آرام کر رہے تھے، اور اسی طرح سے ان کا قافلہ یا ان کا کارواں وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، ان کا پڑاؤ تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی. پتا چل گیا کہ ابھی ہم سارے ایک ہی مقصد پر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا علم یہ بات کے بارے میں انہیں آگاہ کرتا تھا کہ ٹھیک ٹائم پر جاؤ گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا. اب وہ جو ستارہ ہے وہ چمکا ہے اور اس کی جو 7ویں نکر ہے یا 7ویں سائیڈ کا جو کونا ہے وہ نشان اس دن دے رہا تھا زمین پر. کیونکہ ہم دوسری طرف چلے جائیں تو فرشتوں نے گاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جن سے وہ راضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا انسانوں سے ناراض نہیں تھا. وہ راضی کن سے تھا؟ جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں. اور وہ ناراض کن سے تھا؟ جنہوں نے اپنا خون خراب کر لیا، جنہوں نے اپنا DNA الاؤ کر دیا. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ جا کے اندھیرے کوٹھڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور الاؤ کرتے ہیں ڈیمنز کو کہ وہ ان میں آ جائیں. تو اب جو آسمانی فرشتے تھے انہوں نے انہی کا DNA خراب کیا جنہوں نے ان کو الاؤ کیا. صحیح. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو الاؤ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں روح آ جائے، ہمارے اندر فلاں روح آ جائے. کبھی بھی کوئی روح اپنے آپ خود بخود زبردستی نہیں کرتی جب تک کوئی بلائے نہ. جیسے اسپرچول لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے روح پاک تو ہم میں آ. اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں فلاں کی روح آ جائے، فلاں بابے کی روح آ جائے، فلاں یہ آ جائے، فلاں آ جائے. جب وہ الاؤ کرتے ہیں ان کے الاؤ کرنے کے سبب سے وہ ہوتا ہے.
وہ فرشتے اس بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خدا آج ان سے راضی ہے اور ان سے وہ صلح کرتا ہے جنہوں نے اسے الاؤ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں آ. اور ان سے وہ الاؤ کس نے کیا؟ ماں مریم نے، مریم صدیقہ نے، اس نے الاؤ کیا جب فرشتے نے آ کے کہا کہ تیرے اوپر خدا کا روح سایہ ڈالے گا. صحیح. جیسے وہ بھی خدا کے روح تھے جو فرشتے تھے، تو وہ انہوں نے آدم کی بیٹیوں پر سایہ ڈالا اور ان سے بچے پیدا ہوئے. اس نے کہا کہ خدا خود تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور اس سبب سے، اس وجہ سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ تیرے اوپر خدا سایہ ڈالے گا. کوئی فرشتہ نہیں سایہ ڈالے گا. فرشتے سایہ تو ڈال کے تو انہوں نے پہلے ہی جبار پیدا کیے تھے. خدا جو کرتا ہے، خدا کا جو سایہ ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے خدا کی روح پانیوں کی سطح پر سایہ ڈالتی تھی. اچھا. عبرانی زبان میں اگر میں اس کو چھیڑوں تو وہ کسی اور طرف بات چلی جائے گی. خدا کا روح پانیوں کے اوپر سایہ ڈالتا تھا. صحیح. خدا کے روح نے ہی مریم صدیقہ پر سایہ ڈالا. صحیح. اور پھر وہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا، جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. بالکل. اور جب وہ خدا کا بیٹا ہے تو یہ صلح کس سے ہوئی کہ آگے مریم صدیقہ نے کیا کہا کہ تیرے قول کے مطابق میرے ساتھ ایسا ہی ہو. اس کا مطلب ہے کہ مریم نے الاؤ کیا، قبول کیا، ایکسپٹ کر لیا، مانگ لیا، مان لیا کہ جو تو کہہ رہا ہے اب میرے ساتھ ہو جائے. بالکل. ان روحوں نے، آدم کی بیٹیوں نے ان فرشتوں کو الاؤ کیا، اپنے اوپر اجازت دے دی تو وہ جبار پیدا ہوئے. مریم صدیقہ نے الاؤ کیا تو مسیح خداوند پیدا ہوا. اب وہ مجوسی جو ہیں، جو نجومی ہیں، وہ اس بات پر جانتے تھے کہ ابھی ہی وہ وقت ہے، ابھی وہ ٹائم ہے کہ ہمیں اس بچے کو دیکھنا ہے. لیکن ایک بات میں وہ قاصر تھے، کمزور تھے، کیونکہ جو علم نجوم ہے وہ یہ کہتا تھا، نہیں، وہ سمجھنے میں علم نجوم ٹھیک تھا، صحیح، لیکن کیونکہ وہ فرشتوں کا علم ہے. اب تو کئی سادھوؤں نے اور کئی فقیروں نے بنا لیا نا. جو فرشتوں نے دیا تھا وہ علم ٹھیک تھا. فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوگا. صحیح. وہ بادشاہ پیدا ہوگا. تو اس لیے جو نجومی تھے یا مجوسی جو تھے وہ چلے گئے بادشاہ کے گھر جب گڑبڑ ہوئی وہاں پہ. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا. اس نے کہا کہ میری تو کوئی بیوی امید پہ نہیں ہے. پھر اس نے اس بات کو جاننے کے لیے اس نے حکیموں کو بلایا، اس نے نجومیوں کو بلایا کہ آؤ بھی مجھے بتاؤ. ان حکیموں نے جو کتابیں کھولی وہ علم نجوم کی کتابیں تھی جو ہنوک کی طرف سے یا اس دور سے چلتی چلتی اس وقت تک آئیں. تو وہ اس وجہ سے باہر بیٹھے رہے، ان کا ٹائم پورا نہیں ہوا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا جب ہم نجومیوں کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ فرشتوں نے یہ گایا، تو فرشتوں نے یہ جو نغمہ گایا تھا یہ مجوسیوں کے سامنے تو نہیں گایا تھا، تو پھر کس کے سامنے گایا؟ اصل میں اسی ایریا میں جی یہ جو بات ہو رہی ہے ستارے کی، جی، تو وہ ستارہ ابھی بھی وہ شہر موجود ہے اسرائیل میں. اس شہر کا نام ہے بیت لحم. اچھا. تو بیت لحم کے اوپر وہ ستارہ رکا ہوا تھا. اچھا، پھر رک گیا تھا. پھر رکا ہوا تھا. اسی وجہ سے تو وہ اسی جگہ پر ہی رکا رہا جس کی وجہ سے سارے مجوسی یا نجومی وہاں پر پہنچے. اسی علاقے میں یہ ایک روایت بھی تھی، رواج بھی تھا کہ جو گڈریے ہیں، جو ایالی ہیں، جو بھیڑ بکریاں چرانے والے ہیں، وہ اپنے ان جانوروں کو اس موسم میں باہر رکھتے تھے. اچھا. گھروں میں نہیں لاتے تھے. پھر یہ ہے کہ ان کی کافی بو بھی تھی، اور یہودی اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ گندگی یا ناپاکی ان کے ایریا میں رہے. صحیح. کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں اور تم اپنے خیموں کو پاک رکھنا ہر طرح کی نجاست سے. اچھا. تو جب یہ کہا گیا ہر طرح کی نجاست سے، تو اس نجاست کو وہ چاہتے تھے کہ شہر سے، علاقے سے باہر رہے. تو وہ گڈریے، وہ ایالی اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے
تو اپنے علاقے سے باہر انہوں نے ان کے قافلے بنائے ہوئے تھے، اپنے ہٹ بنائے تھے، اسی جگہ پر وہ رہتے تھے. تو کبھی کبھی وہ سوچتے بھی تھے کہ ہم کیا کریں، شہر میں ہم جا نہیں سکتے، معاشرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے، بھیڑ بکریوں کے بغیر ہمارا کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے، ہم کیا کریں. وہ بڑے مایوس تھے، دبے ہوئے تھے. پھر اتنی محنت کر کے اتنی وہ بھیڑ بکریوں کو تیار کرتے اور وہ پل جاتی، جوان ہو جاتی، ان کی اون ہوتی تو وہ رومی لے لیتے تھے. صحیح. تو ان کے اوپر ڈبل دباؤ تھا کہ نہ تو یہودی ہمیں شہر میں آنے دیتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے وہ رومی لے جاتے ہیں، کب ہمیں کوئی اس ظلم سے چھڑائے گا، اچھا کب ہماری حالت پر کسی کو رحم آئے گا. تو پھر اس رحم کا جو پیغام ہے وہ فرشتے لے کے آئے. صحیح. انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو، تم پریشان نہ ہو، تم مایوس نہ ہو، تمہارے لیے ایک منجی، ایک چھڑانے والا، ایک کفارہ دینے والا پیدا ہو چکا ہے، اور اب خدا تم لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ صلح کرتا ہے جو اس کو الاؤ کرتے ہیں. صحیح. جو اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اے خدا تو ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں، ہماری فیملی میں آ جا. تو تم سے خدا خوش ہے، اور جاؤ تمہارے لیے ایک نشان ہے. یہ جو کہا گیا جاؤ تمہارے لیے ایک نشان ہے، تو نشان کیا ہے؟ وہ ستارے کی طرف لے کے آتے ہیں کہ ایک بچہ کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا تم پاؤ گے. تو یہ تھا. اس وجہ سے جو آپ نے بات کی، اس وجہ سے فرشتوں نے ان کو گا کر یا نور چمکا کے ان کے چگرد ان کو یہ خبر دی، اور اس خبر کو کہتے ہیں خوش خبری. یہ ہے خوش خبری، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں انجیل. بالکل. کیونکہ یہ انجیل ہے. انجیل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. خوشی کی خبر اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن انجیل وہی ہوگی جس میں مسیح کا ذکر ہوگا. بالکل بالکل. اچھا، اس سے میرے ذہن میں سوال ایک اور آیا کہ یہی وجہ تھی کہ مطلب خدا کا پیار تھا ان لوگوں کے لیے کہ خدا نے جگہ ہی وہ چنی یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے جہاں پہ سارے جانور تھے اور ارد گرد سارے گندگی تھی، گوبر تھا، سب تھا. اصل میں ہم اس بات کو خدا کے چناؤ کی بات نہیں کہتے، یا خدا کو یہ نہیں کہ خدا کو ایسے لوگ پسند ہیں. خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کن لوگوں کا دل سادہ ہوتا ہے. صحیح. جو اس طرح کے لوگ مچھیرے ہیں یا چرواہے ہیں، وہ دنیا کی جو چلاکیاں ہیں وہ نہیں جانتے. وہ سادے لوگ ہوتے ہیں. آج بھی اگر کوئی سادے طریقے سے خدا کو اپنے دل میں دعوت دیتا ہے تو خدا کا روح اس کے دل میں آتا ہے. جو چلاک لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں یا علم والے ہیں، وہ بڑے سوال کرتے ہیں خدا کیسا ہے، خدا کیسے زندگی میں آ سکتا ہے، خدا میرے کہنے پہ کیسے آ سکتا ہے. ان کو یہ پتا ہے بدرو آ سکتی ہے ان کے کہنے پہ، خدا نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ سادے نہیں ہیں، وہ چلاک اور ہوشیار ہیں. وہ ہمیشہ یہ خدا کو اپنے طریقے سے جاننا چاہتے ہیں. تو وہ گڈریے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ استبل جہاں پر وہ جانور تھے، وہ سارے کے سارے ایک بات سوچنے والے ہیں، اور وہ ہے سادہ دل تھے. اس وجہ سے وہ یہ نہیں کہ خدا نے جان بوجھ کے وہ جگہ چنی تھی. خدا جہاں پر بھی آج سادہ لوگ ہوں گے خدا وہاں پر ہوگا، کیونکہ وہ خدا کو بڑے ایموشنل ہو کے، جذباتی ہو کے اور بڑے پیار سے کہتے ہیں اے خدا تو میرے گھر میں آ جا. بالکل. تو وہ آ جاتا ہے. بالکل. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان دلوں کو دیکھتا ہے. ہاں جی. ظاہری شکل و صورت. تو اس وجہ سے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات وہاں پر ثابت ہوتی ہے. اور پھر یہ جب وہ آئے ہیں تو ایسے ہی نہیں آ گئے. انہوں نے سوچا کہ اگر ہمارا منجی پیدا ہوا ہے، ہمارا چھڑانے والا پیدا ہوا ہے، ہمارا کفارہ دینے والا پیدا ہوا ہے، تو ہم سے رومی ہمارے مینڈے، ہمارے چھترے، بکرے چرا کے لے جاتے ہیں، ہم کیوں نہ اپنے منجی کو یا اپنے بادشاہ کو یہ دیں. اس لیے وہ خود لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ ہے، یہ تو لے لے، ہمیں ان سے چھڑوا
جو ہمارے اوپر زبردستی کرتے ہیں. صحیح. تو اس لیے وہ نذرانے لے کے آئے بالکل. اور انہوں نے اسی دن اس بات کی سادگی سے لا علمی سے ثابت کر دیا کہ یہی ہے جو چھڑانے والا ہے. اور نجومیوں نے ہاں میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا کہ جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ نجومی بھی جو تھے وہ بھی تحفے تحائف لے کر آئے تھے، اور جو بھی آیا وہ یسوع مسیح کے پاس نذرانے لے کر آئے. یہ ان کی عقیدت تھی یا ان کا نہیں عقیدت طور نہیں طریقہ تھی، تھا؟ نہ طور طریقہ تھا نہ عقیدت تھی. اچھا. اس میں ایک سچائی تھی. اچھا. کیونکہ لکھا تھا نجومیوں کی کتابوں میں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہماری گردن پکڑے صحیح اور ہمیں کہے کہ ادھر مجھے ٹیکس دو، مجھے میرا حصہ دو، کیوں نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ دوستی بنا لیں. اچھا. تو وہ تحفہ ہمیشہ دوست کو دیا جاتا ہے صحیح. اور ٹیکس ہمیشہ حکومت کو دیا جاتا ہے. صحیح. تو وہ تحفے لے کے آئے کہ تو ہمارا واقعی بادشاہ ہے اور ہم تجھے یہ گفٹ دیتے ہیں، یہ تحفے دیتے ہیں. اور جو دنیا سے آئے تھے لوگ جی اس نے ثابت کر دیا کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ہی ہے اور ہم تجھے یہ تحفے دیتے ہیں. دیکھیں جی یہ بات حقیقت میں سوچنے کی ہے کہ اگر ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دل میں آئے، ہماری زندگیوں میں آئے، جیسے گڈریے اس بات کو مان چکے تھے کہ یہ ہمارا چھڑانے والا ہے، یہ ہمارا کفارہ دینے والا ہے، یہ ہمارا منجی ہے، اور مجوسیوں نے اس بات کو مان لیا کہ یہ واقعی خداوندوں کا خدا ہے. ہم جو ہیں ہم اس دور میں اس کو کیا مانتے ہیں؟ تحفے کی بات اور ہے، پہلی بات ہے ماننے کی. جی اگر ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کہ خدا کے روح سے وہ پیدا ہوا ہے، تو مسیح کی شخصیت، مسیح کی جو زندگی ہے وہ نظر آتی ہے کہ نہ اس پہ کسی کی خوبصورتی کا اثر ہوتا ہے یعنی کہ بہار کا، نہ خزاں کا کہ اس پر دکھ ہو تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ وہ کسی کو دیکھ کر فریفتہ ہوتا ہے اور نہ کسی کو دیکھ کر وہ گھبراتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں خدا ہے. خدا کسی پر فریفتہ نہیں ہوتا. فرشتے فریفتہ ہو گئے تھے جنہوں نے انسان کی لڑکیوں کو دیکھ کر شادیاں کی. مسیح بھی اس پلانٹ پہ رہا، مسیح بھی انہی لوگوں میں رہا، اس نے کسی عورت سے شادی نہیں کی کیونکہ وہ اپنی ذات میں خدا ہے. یہ اس کی اس طرح سے مثال ہے کہ عورت کو تو خدا نے بنایا، تو اگر کوئی انسان مٹی کا ایک پتلا بنائے اور بنا کر رکھے اور بعد میں کہے کہ یہ جو میں نے پتلا بنایا، یہ گڑیا جو میں نے بنائی ہے اب یہ میری بیوی ہے، تو لوگ کہیں گے یہ تو بندہ پاگل ہو گیا. بالکل. پہلے خدا نے ایک پتلا بنایا، بعد میں وہی خدا کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، تو وہ کیسا خدا ہے؟ تو مسیح کا خدا ہونے کی یہ گواہی ہے کہ اس نے شادی نہیں کی. اگر وہ شادی کرے تو ایسے ہی لگے گا جیسے خود انسان کو بنا کے اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے. بالکل. اور یہ غلطی پہلے کر چکے تھے وہ فرشتے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں. وہ خدا جو ہے وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ کریشن ہے. جو کریشن ہے وہ کریشن کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، لیکن کریٹر جو ہے وہ اپنی کریشن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. یہ اس کی جو اقبال مندی ہے، یہ اس کی اعلیٰ صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے اس کی، کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ خدا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو درخت ہے یہ ہے پازیٹیو بات. لیکن نیگیٹو بھی، منفی بھی اثر ہے اس کا. اگر ہم مسیح کو تو جانتے نہیں، مسیح کو مانتے نہیں، مسیح کی بات کو نہیں جانتے، لیکن گھر میں سب سے بڑا کرسمس ٹری لا کے، وہ سرو کا پودا لا کے اس کو سجا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم درخت کو پوج رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک سٹار کو پوجتے تھے، ستارے کو پوجتے تھے، اسی طرح اگر صرف درخت کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم درختوں کے پجاری ہو گئے. اس کے جو اصلی ہے اس کو نہیں ماننا، لیکن درخت کے پجاری ہو گئے. اب درخت کے پجاری کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ تم درختوں کو نہ پوجو. جی بالکل. درختوں کو نہ مانو، درختوں کو اپنا دیوتا نہ بنا لو. اور یہ کون مانتے ہیں؟ ہندو مانتے ہیں. ہندوؤں کا سلسلہ کڑی کن کے ساتھ ہے؟ یہ انہی کے ساتھ ہے
جیسے میں نے بھیما کی بات بتائی، ہنومان کی بات بتائی، یہ دونوں سگے بھائی تھے، رام لکشمن کی بات بتائی، تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ درختوں کو مانے یا پرندوں چرندوں کو مانے، وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو روٹ چلتا ہے مذہب کا، تمیز و تہذیب کا اور ثقافت و تمدن کا، تو وہ انہی سے ملتا ہے۔ لیکن یہ کن کے ساتھ نہیں ملتا، یہ میں بڑی انکساری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جو ابراہیم کی اولاد کی بات ہے یا نوح کی اولاد کی بات ہے، یہ زیب نہیں دیتا مسلمانوں کو، یہ زیب نہیں دیتا مسیحیوں کو، کیونکہ یہ دونوں مذاہب جو ہیں، مسیحی یا جو مسلمان ہیں، یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ابراہیم کی اولاد کے سبب سے یہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ اس طرح کی چیزوں کو مانے۔ ہم ہیں ایمان پر چلنے والے لوگ۔ ابراہیم خدا کا دوست تھا۔ دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی مرضی کو جانتا ہے، بالکل۔ اور اگر ہم مرضی کو نہیں جانتے، ہم درختوں کو مانتے رہیں، پوجتے رہیں اور چراغاں کریں، تو ہم بت پرست بن جائیں گے، خدا کے اگینسٹ ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے، اس کی پسند والے نہیں ہوں گے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں صرف یہ ہے کہ سادہ دل ہو کر اپنے خدا کے سامنے شکر گزاری کریں کہ ہمارے لیے ہزارہ سال سے پہلے یہ فرشتوں کے ذریعہ سے علم آیا کہ ایک بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوگا، ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا، وہ جو فرشتے سمیازہ کے ساتھ تھے۔ اور پھر بھی یہ کہ مسیح کے دور میں بھی فرشتوں نے آ کے گڈریوں کو بتایا، وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کا علم اور یہ علم دونوں میں کوئی دو رائے نہیں یا کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو ہم ایک کہانی سمجھے۔ بالکل بالکل۔ تو بشپ صاحب بہت شکریہ، اور جیسا کہ آج آپ نے سامعین سنا، اور آج ہم اس عنوان کو یہاں بند بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم اگلے عنوان کے ساتھ، اگلے نشان کے ساتھ اگلی دفعہ ملیں گے۔ اور تو سامعین، جو بات ہم نے سیکھی ہے ان تمام نشانات کے بعد، کہ ہمیں آج کے دور میں خداوند یسوع مسیح کو اپنے دلوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی سادگی سے، بڑے سادہ دل کے ساتھ خداوند کو، یسوع مسیح کو دلی طور پر، روحانی طور پر اپنا باپ ماننے کی ضرورت ہے، قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بشپ صاحب، ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی، اور اب ہم آگے جو بات کریں گے اس کے لیے بھی ہم آپ سے ایسی ہی امید رکھتے ہیں۔ تو خداوند آپ کو بہت برکت دے اور ہمیشہ استعمال کرتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ جائیں گی۔ خداوند آپ کو سلامتی سے جیسے یہاں پہنچایا ہے ویسے ہی آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے، اور ہمیشہ خداوند کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور ہم سب پر بھی ہوتا رہے۔ تو ہم اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، جیتے رہیں، خوش رہیں۔ بہت شکریہ۔